اچھا بھائی، کسی کو پیشاب کے قطروں کی بیماری لیکن بہت کم درجے کی، یعنی پیشاب کرنے کے 5 یا 10 منٹ کے بعد ایک قطرہ آتا ہو، تو کیا ایسا شخص امامت کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا جب تک پاکی حاصل نہیں کرے گا۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وضو کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لے، تاکہ جتنے قطرے آنے وہ آدھا گھنٹے تک نکل جائیں۔ اس کے بعد وضو کرنے سے پہلے کیا کرے وہ، اگر وہ قطرے زیادہ نکلیں تو وہ جگہ دھو لے، ایک آدھ قطرہ نکلا ہو تو جگہ دھونا بھی ضروری نہیں ہے، اور زیادہ قطرے نکل گئے تو دھوئے کیسے، اندازے سے دھو لے کہ بھئی یہاں ہو سکتا ہے یہاں لگاؤ، تو اتنا حصہ پانی میں دھو لے بس ہلکا سا، تو اندازے سے بھی دھو لے گا کافی ہے، اس میں وہم بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہاں لگاؤ، ہو سکتا ہے یہاں لگاؤ۔ تو اس میں طہارت کے مسائل میں شریعت نے آسانیاں دی ہیں۔ آئی لو یو شبیر ناز، وعلیکم لو یو۔ مفتی صاحب، ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان ہے، تو کیا ہم جاتے ہوئے قبروں پہ لکھے نام پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ثواب ملے گا نام پڑھ کے؟ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، میرا وہیں پر ایک غلط جگہ رشتہ ہو گیا تھا، پھر میں نے توبہ کر لی اور گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا، اب میں توبہ کر کے پردہ کرنا چاہتی ہوں، میرے والدین نہیں کرنے دے رہے، میرے ابو نے مجھے چماٹ مار دیا تھا اور بولا تھا کہ پردہ نہیں کرو، اگر کیا تو سب کچھ ختم کر کے گھر سے نکال دوں گا۔ اللہ کے حکم کے آگے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، آپ ہمت کر کے پردہ کر لیں۔ باقی والد نے اگر تھپڑ مارا ہے تو ان سے محبت سے پیش آئیں، بولیں ابو ایک تھپڑ اور لگا دیں، آپ میرے ابو ہیں، آپ مجھے تھپڑ مار سکتے ہیں، میرے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو جس اللہ نے مجھے پردے کا حکم دیا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے سامنے زبان چلانے سے بھی منع کیا ہے۔ تو جہاں ایک مشکل حکم پہ میں نے عمل کیا پردے کا، ایک اور پر عمل کر لوں گی، تھپڑ کھانے پر۔ تو اس طرح سے امید ہے ابا مزید تھپڑ نہیں ماریں گے انشاءاللہ۔ وہ بیان کے دوران وہ واقعہ تو ادھورا ہی رہ گیا تھا نا، میں جب یہ کہہ رہا تھا نا یہ مذہبی لوگ کے بارے میں ہے کہ ان میں برداشت نہیں ہے، لوگوں میں ہم نے مشہور کیا ہوا ہے، تو وہ جو میرے خلاف فتوے دیتے ہیں نا عورتوں کا بنیان سونگھنے والا، تو میں نے کچھ لڑکوں کو بھیجا کہ یار جا کے اس کی ریکارڈنگ کرو، اس کے خلاف ہم FIR کاٹتے ہیں، لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو ہمارے جب لڑکے گئے تو وہ کہہ رہے اتنا چیخ چیخ کے بیان کر رہا تھا کہ کان پھٹ رہے تھے، کان پھٹ رہے تھے۔ تو میں نے کہا وہاں محلے والے کیسے سنتے ہیں؟ باقی محلے والے بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ بھائی آرام سے بات کر لو، چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی السلام علیکم مفتی صاحب، یہ جو ہم ڈفرینٹ قسم کی جو برانڈس کی پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں، کیا برانڈس کے پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، تو یہ ہمیں اس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ الکوہولک ہے یا نہیں ہے، تو کیا اس میں نماز پھر ہماری ہو جاتی ہے؟ ہاں، الکوہولک پرفیوم کا استعمال جائز ہے، اس میں نماز ہو جاتی ہے، الکوہل پاک چیز نہیں ہے، ہاں ہو جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر وہ بیعت کے بارے میں پوچھنا تھا سر۔ اب جی اچھا بیعت کا سر پوچھنا تھا۔ بینک بیعت جی۔ ابھی میں نے شروع نہیں کی ہے بیعت کرنا۔ نہیں آپ کے؟ ہاں میں نہیں کرتا آج کل، اچھا جب کریں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے، میں پچھلے سال فار ایگزامپل 29 رمضان کو صاحب نصاب ہوا، اور اس سال 29 رمضان کو مجھے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب ایک سال پورا ہونے پہ مال کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اب 25 رمضان کو فار ایگزامپل میرے پاس ایک اماؤنٹ آ جاتی ہے، تو کیا میں اس پہ بھی پورا ایک سال گزرواؤں گا یا اس کو شامل اس کو بھی دینی ہے؟ 29 رمضان کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر 28 کو بھی اماؤنٹ آ گئی نا اور 29 تک رہی تو اس پوری اماؤنٹ پہ دینی پڑے گی، اور اگر 29 سے پہلے ایک دن پہلے خرچ ہو گئی تو 29 کو نہیں دینی پڑے گی اس پہ۔